اور ہم سب کو بھی پتا ہے کہ قرآن و سنت کے علم سے پہلے ہم اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے تھے، اپنی ہی دنیا میں تھے اور دنیا کی پیروی کر رہے تھے کہ جدھر لوگ جا رہے گو ود دا فلو، جدھر لوگ جا رہے تم بھی ادھر ہی چلو. لیکن یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ نعمت عطا کر دی. جب نعمت ملے تو شکر بھی کرنا چاہیے، اور شکر کے لیے سب سے بڑی بات کیا ہے کہ اس نعمت کو شیئر کریں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور تمہارا یہ کیا حال ہے کہ جب تم پر مصیبت پڑی تو تم کہنے لگے یہ کہاں سے آئی؟ کیونکہ مسلمان تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ رسول اللہ کے ساتھ جنگ لڑنے جائیں اور پھر ناکام ہو جائیں. آپ اپنے آپ کو سوچیے کہ آپ کسی ایسے سفر مار کے مہم میں پروفٹ کے ساتھ ہیں تو آپ تو پورے کانفیڈنٹ ہو گئے کہ کچھ بھی ہو ہم ہار نہیں سکتے، ہمیں کوئی نقصان نہیں ہو سکتا. جیسے ایسا ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات قرآن ہمارے ساتھ ہوتا ہے کوئی چیز تو ہم کہتے ہیں اب کچھ نہیں ہوگا، لیکن پھر کبھی کچھ ہو جائے تو کہتے ہیں شیطان رسول سے ڈر دیکھا کوئی فائدہ نہیں قرآن پڑھنے میں، کوئی فائدہ نہیں دعا کرنے میں. ایسی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ وہ تو اپنی جگہ معتبر مقدس سیکرڈ چیزیں ہیں ہی، غلطی ہماری ہوتی ہے کہیں. تمہارا یہ کیا حال ہے کہ جب تم پر مصیبت آ پڑی تو تم کہنے لگے یہ کہاں سے آئی، حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دگنی مصیبت تمہارے ہاتھوں فریق مخالف پہ پڑ چکی ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو قل هو من عند انفسکم، یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے، پروفٹ کی وجہ سے نہیں، یہ تو تمہارے اپنے قصور کی وجہ سے ہے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ چاہتا تو اب بھی فتح دے سکتا تھا. جو نقصان لڑائی کے دن تمہیں پہنچا وہ اللہ کے اذن سے تھا، اور اس لیے تھا کہ اللہ دیکھ لے کہ تم میں سے کون مومن ہے کون منافق، مومن کون منافق کون. یہ تو اللہ کو دیکھنا تھا. وہ منافق کہ جب ان سے کہا گیا آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم از کم اپنے شہر کی مدافعت ہی کرو مدینہ کی، تو کہنے لگے اگر ہمیں علم ہوتا کہ آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے. وہ کہنے لگے کہ یہ تو ایسی بس باتیں ہونا کچھ نہیں. یہ بات جب وہ کہہ رہے تھے اس وقت تو ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب تھے. وہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی. دل میں پتا تھا ان کو کہ کیا ہونے والا ہے، لیکن اوپر سے ٹالنے کے لیے. اور جو کچھ وہ دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے. یہ وہی لوگ تو ہیں جو خود تو بیٹھے رہے اور ان کے جو بھائی بند لڑنے گئے اور مارے گئے ان کے متعلق انہوں نے کہہ دیا اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے. یعنی جنگ میں گئے تو مارے گئے، گھر رہتے جیسے ہم رہے تو دیکھو ہم تو نہیں مرے. ان سے کہو اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو تو خود تمہاری موت جب آئے اسے ٹال کے دکھانا. جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، کیونکہ موت دل توڑنے والی خبر ہوتی ہے، ہارٹ بریکنگ نیوز ہوتی ہے. اور اہل ایمان کی شہادت یہ موت نہیں، ان کو مردہ نہ کہو. وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں، اپنے کام کی وجہ سے، اپنی قربانی کی وجہ سے اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں. شہداء کو رزق ملتا ہے، جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اس کو خوش و خرم ہے، وہ جان دے کے خوش ہیں اور مطمئن ہیں کہ جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے اور ابھی وہاں نہیں پہنچے ان کے لیے بھی کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں. وہ اللہ کے انعام اور اس کے فضل پر شاداں و فرحاں ہیں، اور ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ مومنوں کو اجر کو ضائع نہیں کرتا. انہیں پتا ہے کہ اللہ قربانیوں کو ضائع کرنے والا نہیں ہے، وہ کام کی قدردانی کرتا ہے کوئی انسان کرے یا نہ کرے. جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہا، وہ یہ تھا کہ جنگ احد سے جب جو ہی واپس آئے تو مشرکین بھی چلے گئے. کچھ منزل دور گئے تو انہیں ہوش آیا کہ ہم نے تو بڑا موقع گنوا دیا. کیا یہ اچھا ہوتا کہ ہم مسلمانوں کی طاقت آج ختم کر کے ہی دم لیتے. چنانچہ ایک جگہ کٹھے اور انہوں نے مشورہ کیا کہ مدینہ پہ ایک اور حملہ یہیں سے کر دیا جائے، مکہ جانے سے بہتر ہے واپس پھر مدینہ پہ حملہ کریں. لیکن پھر اللہ نے کوئی دل میں بات ڈالی کہ ان کی ہمت نہیں پڑی اور مکہ چلے گئے. ادھر مسلمانوں کو بھی اندیشہ ہوا کہ کہیں دشمن پھر نہ آ جائے، کیونکہ وہ پیچھے سے ایک حملہ تو کر ہی چکا تھا. جب ایک جگہ سے چوٹ لگتی ہے تو انسان مثلا اگر آپ کسی دروازے سے کسی جگہ سے چوٹ کھائے تو جب آپ وہاں سے گزریں گے تو آپ کو چوٹ یاد آئے گی. تو انہیں بھی خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پھر حملہ ہو جائے. اب کیا ہوا،
جنگ احد کے دوسرے ہی دن نیکسٹ ڈے گھر گھر شہادت، زخموں سے چور. اگلے ہی دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مسلمانوں کو کال دے دی، کم آن آ جاؤ سارے، پھر مقابلے پہ چلنا ہے. بہت نازک موقع. سوچیے کسی کے گھر میں شہادت ہو چکی ہو، گھر میں سے ایک فرد جا چکا ہو، خود زخموں سے چور ہو، اور جس کام سے یہ سب کچھ ہوا اسی کے لیے پھر بلایا جا رہا ہو، کتنے لوگ اٹھیں گے؟ اگر ہمیں کبھی دین کے راستے میں کوئی سخت بات کہہ دے، کوئی کمی بیشی ہو جائے تو ہم آرام سے بیٹھ جاتے ہیں، ہم نہیں اب دوبارہ یہ کام کریں گے. لیکن صحابہ کو دیکھیے، الذین استجابوا للہ والرسول، پھر اٹھ گئے زخموں سے چور، تھکے ہوئے، پھر اٹھ کے ساتھ چل پڑے اور مدینہ سے باہر کئی منزل دور چلے گئے ساتھ. یہ ایمان کہ مشقت کے وقت، مشکل کے وقت، مصیبت کے وقت، تکلیف کے وقت جب دین بلائے تو بندہ اس کو یہ نہ کہ مجھے نیند آ رہی، یہ نہ کہ مجھے بھوک لگی، یہ نہ کہ مجھے یہ اور یہ کام ہے، نہیں، اس وقت اس نازک موقع پر دین کو میری ضرورت ہے، میں حاضر ہوں. کیونکہ دین ان کے لیے پروفیشن نہیں تھا، وہ ان کا مشن تھا. جس کے لیے دین مشن ہوتا ہے اس کے لیے وہ ہر قربانی کرتا ہے، وہ اس کو اپنی ہر چیز سے زیادہ محبوب رکھتا ہے، حتیٰ کہ اپنی جان سے زیادہ محبوب. اور جن کے لیے دین کی خدمت ایک جاب ہو، پھر وہ گھنٹے گن کے کام کرتے ہیں، پھر وہ ڈالر دیکھ کے کام کرتے ہیں کہ کتنے وقت کے لیے کیا ملے گا تو کیا کام ہمیں کرنا ہے. وہ اس سے آگے نہیں بڑھتے، وہ پہلے اپنے سارے کام پورے کرتے، پھر جو فالتو کوئی چھوٹا موٹا وقت ہوتا ہے وہ دین کے لیے رکھ دیتے. ہاں یہاں ہم فارغ ہیں، یہ ٹائم ہم سے لے لو، لیکن دین کو اگر اس سے بہتر کی ضرورت ہے تو وہ ہم نہیں دے سکتے، سوری. اسی وجہ سے ہم آج اس مقام پر ہیں کہ دنیا بھر ہم کو تھریٹ کرتی. کہیں امن سے بیٹھ کے عبادت نہیں کر سکتے، کہیں امن سے بیٹھ کے خدا کا نام نہیں لے سکتے. ہر جگہ خوف ہے، ہر جگہ ذلت اور رسوائی. دین کے شاعر پر عمل نہیں کر سکتے، اللہ کے حکم کی پیروی نہیں کر سکتے، اپنی مرضی کا لباس نہیں پہن سکتے. اور یہ تو شروعات ہے. اگر حال نہ بدلا، عمل نہ بدلا تو اس سے برا بھی ہو سکتا ہے. کیا اس وقت کے انتظار میں ہے؟ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کی پکار پہ لبیک کہا، ان میں جو لوگ نیک اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اجر عظیم. لیکن کس کے ساتھ؟ تقویٰ کے ساتھ. اور وہ جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہوئی ہیں، ان سے ڈرو. منافق پھر کہنے لگے کہ ڈرو دشمنوں سے. یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور انہوں نے جواب دیا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کافی ہے ہم کو اللہ اور وہی بہترین کارساز ہے. اگر اس نے ہمیں چنا اس کام کے لیے تو مدد بھی وہی کرے گا، ہم تو اپنی آخری پونجی بھی لگا دیں گے اس کے راہ میں. وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹ آئے. اب ہوا کیا کہ جب وہ دشمن کے پیچھے گئے تو دشمن آگے جا چکا تھا. مسلمان انتظار کرتے رہے کہ شاید واپس پلٹ آئے. مدینہ سے 8 میل دور تک گئے تھے مسلمان. تو وہاں پر کیا ہوا کہ کچھ اکٹھے بیٹھنے کا موقع آ گیا. آپ دیکھیں کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے لوگ کیوں اکٹھے ہو کے بیٹھتے ہیں؟ ایک دوسرے کو دلاسا سہارا دینے کے لیے نا. اب یہ اس میں بڑی حکمت تھی کہ گھر گھر شہادتیں ہیں، لوگ پیچھے دفن کر کے آ رہے ہیں، خود چوٹ کھائے ہوئے ہیں. اب سب کو ایک میدان میں جمع ہونے کا موقع مل گیا. ظاہر آپس کی بات چیت اور آپس کے ڈسکشن اور ایک دوسرے کو سپورٹ دینے سے سب کا غم بھی دور ہو گیا. اور وہاں سے کچھ مزید مال و متاع لے کر واپس آئے. فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء، کوئی جنگ پیش نہیں آئی، کوئی نقصان نہیں ہوا. واتبعوا رضوان اللہ، ان کا بس ایک ہی ہدف تھا، اللہ راضی ہو جائے. اس نے بلایا بس ہم جا رہے ہیں. انہوں نے اللہ کی رضامندی کی پیروی کی. واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. اب تمہیں معلوم ہو گیا کہ وہ دراصل شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے خواہ ڈرا رہا تھا. ہوتا یہ ہے کہ بہت سے کام ہم کر سکتے ہیں، سولوشن ہوتا ہے، لیکن شیطان آ کے اس طرح غلبہ ڈالتا ہے، ایسے جکڑتا ہے کہ یہ بندہ اگر اس مشکل پہ قابو پا گیا تو یہ تو بہت آگے چلا جائے گا اور میرے ہاتھ سے نکل جائے گا. بہتر ہے ادھر ہی اس کی ہمت توڑ کے یہیں کھڑا کر دو کہ یہاں نہیں تو پیچھے. کیونکہ ہوتا یہ کہ دین کے راستے میں جب ہم ترقی نہیں کرتے نا تو ادھر رک نہیں سکتے، وہ پھر فوراً واپسی کا سفر ہوتا ہے، تنزل زوال آتا ہے.